حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آئے معراج سے واپس، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہے نہیں حضور، بس ایک میرے اندر ہے بات جو میں نے پکی کی ہوئی ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت۔ اور سن لے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تیرے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ بھئی عروج تو عبادت سے ملے گا، عروج تو ریاضت سے ملے گا۔ اگر عبادت ہی تیرے اوپر بوجھ ہے، نماز تیرے لیے مشکل ہے، سجدہ تیرے لیے کٹھن، تم اپنے آپ کو مشکل محسوس کرتا ہے، پھر کس طرح تیرا خدا سے رشتہ قائم ہوگا؟ مقام بندگی کی تو لذت ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن عبد السلام، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے، اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا۔ کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا حضرت سیدنا ابو دردہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا۔ میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا، دوستی نبھانے آیا ہوں، آپ پر آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کریں۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے، اس وقت میں سچ بولتا ہے، سچ۔ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں، میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں پلے سے باندھ لینا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے، کہنے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا۔ حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں، مٹی پہ، اف پہ، سیمٹ پہ، اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا، یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر۔ بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندگی کی لذت، سرور، کیف ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا، حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں، انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ انداز ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا، بخاری مسلم میں۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ کچھ مانگ لو، تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، میری کاند سانجی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا حضور کیا میں اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرتا ہوں، تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ کے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑی لمبی، نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس، میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے یہ پیسے دینے، یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑ۔ حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، میرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا۔ تو صحیح، انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی اے بندگی والے لوگ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ بندگی سیکھی تھی۔ زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد اتنی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا،
आया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे। इन्होंने नियत बांधी, नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा। खुदावंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, नवाजी कर, उम्मत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, तो मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। मैं बनाओ हौज, खेतियां सेराब। फरमाते जहाँ एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया। जहाँ एक फल नहीं होता था आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, और फरमाते ये सारी सजदों की बरकत है, ये रब की बंदगी की बरकत है।